بسم الله الرحمن الرحيم سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، میں آج دے اپنے خطبے دا آغاز ایک شاعر دی بات تو کرنے لگا۔ شاعر آندہ ہے میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کے اکثر، میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کے اکثر، تم نے اسلاف کی غیرت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ مسلمان اس دور اندر اور ہر دور اندر ہی ہمہ وقت شیطان دے نال حالت جنگ اندر رہندا ہے، اور شیطان ہر دم اور ہر قدم مسلمان نو گمراہ کرنے دی کوشش اندر رہندا ہے۔ اور مومن مسلمان ہر لمحہ ہر سانس شیطان دے مکر فریب اور اس دے جال تو بچنے دی کوشش اندر رہندا ہے۔ قرآن پاک اندر اللہ تبارک و تعالی نے شیطان دے پلید
اور کبھی ترین عزائم نو بڑی تفصیل دے نال ذکر کیا جو شیطان انسان دے متعلق پلید عزائم رکھدا ہے۔ یاد رکھیے جدوں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان تے ابلیس تے پھٹکار نو نازل کیا تو پھر ابلیس کہنے لگا اے اللہ مینوں بھی قیامت دے دن تک مہلت دیتی جائے، میں تیرے بندیاں دے پاس اے نہ انساناں دے پاس جنہ دی وجہ تو میں تکبر اندر آیا اور تیری رحمت تو دور ہوا، جنہ دی وجہ تو میرے تے پھٹکار نازل کیتی ہے، مینوں قیامت تک موقع دے، میں تیرے بندیاں نوں اے نہ انساناں نوں گمراہ کردہ رہاں گا، انہاں دے ذہن اندر وسواس لے کے آواں گا، دائیوں آ کے بھی بائیوں آ کے بھی آگوں پیچھوں جدھروں مینوں موقع ملیا میں انہاں تے حملہ کر کے انہاں نوں ضرور بے ضرور گمراہ کرنے دی کوشش کراں گا۔ قرآن پاک اندر الفاظ موجود نے والا اُزِلَّنَّهُمْ، میں ضرور بے ضرور انہاں نوں گمراہ کراں گا، انہاں نوں آرزوواں دے جال اندر پھنساواں گا۔ یعنی شیطان دا اصل مقصد انسان نو رب دی ذات تو دور کرنا ہے اور انسان نو اللہ تبارک و تعالی دی رحمت تو اس تے فضل تو دور کرنے واسطے شیطان ہر لمحہ مختلف طرح دے حربے اور طریقے استعمال کردا رہندا ہے۔ وہ اس سلسلے اندر انسان دی پوری نفسیات دا جائزہ لے کے اس نو اپنے طرح طرح دے ہتھ کنڈیاں دے ذریعے شکار کردا ہے، کسی نو کفر اندر مبتلا کر کے، کسی نو شرک اندر مبتلا کر کے، کسی نو بدعت اندر مبتلا کر کے، کسی نو زنا اندر مبتلا کر کے، کسی نو فحاشی اندر مبتلا کر کے، کسی نو بدی بدکاری اندر مبتلا کر کے، کسی نو سود اندر مبتلا کر کے، کسی نو دھوکے اندر مبتلا کر کے، کسی نو جھوٹ جیسے گناہ اندر مبتلا کر کے، کسی نو نظر دی آوارگی اندر مبتلا کر کے، کسی نو زبان دی آوارگی اندر استعمال کر کے، کسی نو کان دے غلط استعمال اندر مبتلا کر کے، کسی نو گانے اور موسیقی دا رسیہ بنا کے، کسی نو غیبت جیسے برے جرم اندر مبتلا کر کے، کسی نو چگلی دے جرم اندر مبتلا کر کے، کسی نو مسلمان تے تان زنی دے جرم اندر مبتلا کر کے، کسی نو بد زنی دے اندر مبتلا کر کے، حتیٰ کہ شیطان ہر اپنا حربہ استعمال کرتا ہے کہ کسی نہ کسی حربے اندر میرے اندر ہتھ کنڈے اندر آ کر کے میرے حربے دا شکار ہو کے مسلمان رب دی ذات تو دور ہو کے رب دا باغی اور مجرم بن جائے۔ سچ تو ہی ہے کہ بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے تہجد گزار، انہوں نے بھی شیطان اپنا ہتھ کنڈا استعمال کر کے حقوق العباد دے معاملے اندر گمراہ کر چھوڑ دے۔ کیا بے شمار لوگاں نے شیطان دے ہتھ کنڈے دا شکار ہو کے باپ دی توہین نہیں کی تھی؟ کیا ماں دے گستاخ لوگ معاشرے اندر موجود نہیں؟ کیا شیطان دے ہتھ کنڈے اور اس تے داؤ اندر پھنس کر کے لوگاں نے بیٹیاں اور بہناں دے حق غصب نہیں کیے؟ کیا بہن دی جائیداد دے ڈاکو معاشرے اندر موجود نہیں؟ کیا بیٹیاں دی وراثت دے ڈاکو معاشرے اندر موجود نہیں؟ بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے پہلے صف دے نمازی، بڑے نیکوکار، بڑے بڑے سخی، بڑے مسجد دے نال محبت کرنے والے بھی بیٹیاں دی جائیداد اور وراثت دے معاملے اندر غاصب بنے، شیطان دے ہتھ کنڈے اندر پھنس کے۔ کہیں شیطان اپنا ہتھ کنڈا استعمال کر کے قطع رحمی جیسے جرم اندر انسان کو گرفتار کر دے۔ ایک ماں دی کوکھ اندروں پیدا ہونے والے دو سکے بھائی آپس اندر نفرت اتنی ہے، ایک دوسرے دا چہرہ دیکھنا بھی برداشت نہیں ہے، ساری زندگی دل صاف کرنے دا نام ہی نہیں لیندے۔
اسی طرح مال دے ہرس اندر لوگ پھنس گئے، شیطان دے ہتھ کنڈے دے اندر پھنس کر کے مال دے حریص بنے، کہیں ڈاکو بنے، کہیں چور بنے، کہیں فراڈیے بنے، کہیں سودی کاروبار کیا، کہیں بانڈا نمبراں دی کمائی کھائی، کہیں بینک کو لان تے رقم لے لی، کہیں بینک دے کو گاڑی لے لی، کہیں سودی معاملات اندر پھنسے، زمیندار پھنسے، بینک کو سود تے کھاد لی، ٹریکٹر لیا۔ اے سارے دے سارے شیطانی ہتھ کنڈے دا شکار ہوئے، اور دنیا اندر اپنے آپ نو نمایاں کرنے واسطے بڑے حضرات نو اس نے ریاکاری دے جال اندر پھنسا کے رب تو دور کیا، اور اپنے ہتھ کنڈے اندر پھنسا کے اس نو بڑے بڑے سخیاں نو اس نے گنہگار بنا دیا، ریا پیدا کر کے۔ کوئی بات نہیں، تو مسجد چلا رہے ہیں، تیرے کو پیسہ موجود ہے، مولوی دی تنخواہ تو دینا ہے، امام دی تنخواہ تو دینا ہے، محلے دے سارے غریباں نو راشن تو دینا ہے، تو فوٹو بنا کے فیس بک تے چاڑنا، پتا چلے حضرت صاحب بڑے سخی نے۔ آج کل ساڑھے معاشرے اندر ریاکاری دا زہر اتنا پھیل چکا، ہر دوسرا نمازی، ہر دوسرا نیک اس زہر دی لپیٹ اندر آ چکا ہے۔ وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے شخصانو بھی، بڑے بڑے سمجھدار اور عقل مندانو اپنے ہاتھ کنڈے اندر پھنسا کے گمراہ کر کے رب تو دور کر دے۔ کہیں کردار نہ رہا، کہیں نیک عمال نہ رہے، کہیں وہ نیک عمال نو برباد کرنے واسطے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر دے۔ اور اسی طرح کئی لوگوں نو شیطان نے فحاشی اندر پھنسا کے، اوریانی اندر پھنسا کے، نظر دی آوارگی اندر پھنسا کے اس نے تباہ کیا۔ جائیے پورے قرآن پاک دا مطالعہ کیجئے، شیطان دی انتہا درجے دی کوشش ہوندی ہے کہ وہ شہوت، جنس پرستی اور انسان دے جذبات نو ابار کر کے انسان نو رائے راستوں ہٹا دے۔ یاد رکھیے، جو شخص فحاشی دا شکار ہو جائے گا، اس دے پکے دین دے نام دی کوئی چیز اس اندر باقی نہیں رہے گی۔ جو ہی فحاشی دا شکار ہوئے گا، ایمان دین نہیں رہے گا۔ بڑے بڑے دینداراں بھی وہ پھنسانے دی کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جدو انسان شیطان دے فحاشی، اوریانی، بے حیائی اور زنا دے ہتھ کنڈے اندر پھنستا ہے، ایمان نہیں رہندا۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان زنا کردا ہے نا، مسلمان زنا کردا ہے، فرمایا وہ دے اندر ایمان نہیں رہندا، ایمان اس تو نکل جاندا ہے۔ ایمان نکل کے ایویں چھتری بنا کے سائڈ تے ہو جاندا ہے۔ جب تک حالت زنا اندر رہندا ہے، اس اندر ایمان دی ایک رتی بھی موجود نہیں ہوندی۔ شیطان ان ہتھ کنڈے اندر پھنسا کے انسان نو تباہ کردا ہے۔ کہیں بے حیا بندہ اللہ دی نگاہ اندر اس قدر پھر ہلکا ہو جاندا ہے کہ اتنا تنکا بھی ہلکا نہیں ہے جتنا بے حیا رب دی نظر اندر ہلکا ہو جاندا ہے، شیطان دے ہتھ کنڈے اندر پھنس کے۔ سنیے، غور کیجئے، آج دے خطبہ جمعہ اندر میں تساں احباب دے سامنے معاشرے دا ایک بہت بڑا ناسور، اور بالخصوص اس فروری دے مہینے اندر جو زہر قاتل دی طرح اہل اسلام دے جوان بچے اور بچیاں نو کٹتا نظر آندا ہے، وہ ہے بے حیائی دا ناسور جو معاشرے اندر بالخصوص ماہ فروری اندر پھیل چکا ہوندا ہے۔ اور 14 فروری والدن پورے اپنے جوبن تے آ کے بے حیائی دا ناسور نوجوان بچے اور بچیاں دی قتل کردا ہے، ایمان دا، غیرت دا، حیا دا قتل کردا ہے۔ اسی کس مقام تے کھڑے ہیں؟ جائیے معاشرے دا چکر لگائیے، حیا نہ رہا، دین نہ رہا، غیرت نہ رہی۔
اور پھر آندے نے حضرت جی تانوں کی پتہ ویلنٹائن ڈے کی ہوتا ہے؟ میں کہا واقعہ ہی اللہ دا شکر ہے سانوں پتہ ہے، لیکن اللہ اس بغیرتی تو محفوظ رکھے۔ آج 11 فروری ہے، 2 دن بعد پھر 14 فروری ہے، اور نام کیا دیا گیا؟ یہ یوم محبت ہے۔ جی تانوں کی پتہ محبت کی ہوندی ہے؟ میں کہا ہمیں پتہ ہے اس محبت کا جو اللہ نے بیان کی ہے، جو محمد مصطفیٰ نے بیان کی۔ ہم پاکیزہ محبت کے قائل ہیں۔ ہم کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو برباد کر کے اس کو محبت کا تم جو نام دیتے ہو، ہم اس بغیرتی کے قائل نہیں ہیں۔ نہیں جی 14 فروری جڑا نا یوم محبت ہے۔ میں کہا اسلام نے، شریعت نے محبت واسطے کوئی دن خاص نہیں کیا۔ پاکیزہ جو محبت رشتے اسلام دین نے بیان کیے، ہر لمحہ ہر سانس انہوں نے محبت کرنے دا طریقہ بھی دین اسلام نے بیان کیا ہے۔ ماں دی صورت اندر رشتہ موجود ہے، ہر لمحہ ہر سانس محبت ہے۔ بیٹی دی شکل اندر محرم رشتہ موجود ہے، ہر سانس ہر لمحہ بیٹی نہ محبت ہے۔ بہن دی شکل اندر عزت غیرت والا حیا والا رشتہ موجود ہے، ہر لمحہ ہر سانس اس کے نال محبت ہے۔ اور نکاح دی صورت اندر اللہ نے زندگی دا لباس جو انسان نو عطا کیا، بالخصوص مسلمان نو عطا کیا، بیوی دی شکل اندر اس کے نال محبت کرنے دا طریقہ اسلام نے بیان کیا، غیرت دے اصول و ضوابط اسلام نے بیان کیے۔ جی ویلنٹائن ڈے، میں کی ہے ویلنٹائن ڈے؟ جی یہ منانا کیوں جائز نہیں؟ ویلنٹائن ڈے منانا کیوں جائز نہیں؟ ویلنٹائن ڈے تو بڑا اہم ترین دن ہے۔ میں کہا کاش کے مسلمان سمجھ لیندے ویلنٹائن ڈے ہے کیا۔ 14 فروری والے دن جو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، یہ اسلام میں، دین میں، شریعت میں ہے تو کوئی وجود لاؤ، کوئی ثبوت لاؤ۔ میں نا ویلنٹائن ہے کون؟ سب تو پہلی بات ویلنٹائن ہے کون؟ جس دے نام تے دن منایا گیا، جس دے نام تے اہل اسلام دے بچے اور بچیاں بے راہ روی دے شکار ہو رہے ہیں۔ ویلنٹائن ایک عیسائی دا نام ہے، عیسائی پادری ہے ویلنٹائن، اس دے نام تے دن منایا جاتا ہے۔ اور بعد بے حیا اور بے ضمیر لوگ آندے نے وہ تو شہید محبت تھا ویلنٹائن ڈے، ویلنٹائن محبت کے نام پہ شہید ہو گیا۔ میں کہا محبت دے نام تے نہیں، بغیرتی دے نام تے مریا ہے۔ عیسائی پادری سی ویلنٹائن۔ عیسائیت دے اندر جڑا کلیسے چ پادری ہوندا ہے نا، وہ شادی نہیں کر سکتا، نہ وہ نکاح کر سکتا عیسائیت دے مطابق جو موجود ہے شادی دا طریقہ، تے نہ وہ کسی عورت دے نال اپنا تعلق استوار کر سکتا۔ اگر کرے گا تو اس کو قتل کرن گے۔ تے جڑیاں عیسائیت دے اندر راہبہ موجود نے وہ بھی شادی نہیں کر سکدیاں، جنہاں عیسائیت دی نقل اندر دین اسلام دا نام لے کے صوفیت دا لبادہ اڑا، وہ بھی اسی طریقے تے چل نکلے نے۔ بہر کیف یہ ویلنٹائن ایک اور راہبہ دے نال عشق ہوا۔ اور یاد رکھیے محبت پاکیزہ لفظ ہے، عشق بازاری لفظ ہے۔ آج تک کوئی غیرت مند شخص اپنی ماں نو نہیں آندا اما جی مینوں تواڈے نال عشق ہے۔ کبھی کسی غیرت مند نے اپنی بیٹی کو کہا ہو پتر مینوں تیرے نال عشق ہے۔ کبھی کسی غیرت مند انسان نے اپنی ہمشیرہ نو کہا ہو مینوں تیرے نال بہن عشق ہے۔ عشق بازاری لفظ ہے، محبت پاکیزہ لفظ ہے۔ محبت کے لیے قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں، یحبہم و یحبونہم۔ جاؤ پوری شریعت پڑھ جاؤ، قرآن پاک پڑھیے، احادیث مصطفیٰ پڑھیے۔ لفظ عشق اس کا دین میں، اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھو، احادیث رسول پڑھو۔ عشق کے لیے شریعت نے کوئی پراپر لفظ استعمال کیا ہو تو وہ عربی زبان کا وہ لفظ ہمیں بھی بتلا دو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمیں رسول اللہ کے ساتھ محبت ہے، عشق نہیں ہے۔ ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے عشق دا معنی پتہ کی ہے؟ تسی میرے حال ویکھو جی، کو حکم دیو۔ عشق آندے نے یک طرفہ محبت نو، عشقی آندے نے یک طرفہ پیار نو عشق آندے نے، تے دو طرفہ پیار نو محبت بولیا جاندہ ہے۔ میں نا مصطفیٰ واسطے عشق دا لفظ کیوں استعمال کر دے ہو؟
ساڈے دل اندر اتنا مصطفیٰ دا پیار نہیں جتنا مصطفیٰ دے دل اندر اپنی امت دا پیار ہے. تائیں تے رات نو اٹھ دے روندے رب دے سامنے اور دعا کر دے رب امتی رب امتی رب امتی. تائیں تے قرآن نے محبوب دی صفت دا ذکر کیتا ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت واسطے حریص بن کے آئے نے. سننا توجہ فرمانا دین اسلام دے اندر محبت دا تصور موجود ہے. پکیزہ محبت پکیزہ رشتیاں دے نال محبت دا نام لے کے عشق دا نام لے کے جڑا بے غیرتی دا ماحول پھیلایا جا رہا ہوئے. آندے وہ جڑا سی نا ویلنٹائن ان محبت ہوئی پھر وہ شہید ہو گیا محبت دے نا تے. اس راہبہ دے نال اس نے عشق اختیار کیا لیکن عیسائیت دے اندر وہ خود پادری سی کلیسے اندر رہندا سی اور راہبہ بھی کلیسے اندر رہندی سی. نکاح تے کر نہیں سی سکتے کیونکہ عیسائیت دے ہاں جڑا پادری ہوندا ہے وہ بھی ساری عمر نکاح نہیں کر سکتا تے جڑی راہبہ ہوندی وہ بھی نکاح نہیں کر سکتی. ہن کی کریے؟ پھر اٹکل پچو لگایا ویلنٹائن نے. کہنے لگا اس راہبہ نو تینوں پتہ ہے خاص میرے ال پیغام آیا ہے میرے کو خاص علم اتریا ہے کہ 14 فروری والے دن جو مرضی کریے وہ دی خیر ہے. راہبہ نو اپنے جال اندر پھنسا کے اس نے اور راہبہ نے زنا کیا. اس دی پداش اندر عیسائیت مذہب دے ہاں جو سزا انہاں دی بندی سی قتل انہاں دوواں نو قتل کیتا گیا تے سارے بغیرت لوگ اس دی یاد اندر 14 فروری نو او دن مناندے نے تے آندے ویلنٹائن ڈے ہم منا رہے ہیں. کس دی یاد اندر؟ عیسائی دی یاد اندر. شرم تو نہیں آتی ہوگی اہل اسلام کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ کے غلام بن کے پھر ویلنٹائن ڈے مناؤ تو کچھ حیا کیجئے. اسلام تو غیرت کا نام ہے, اسلام حیا کا نام ہے, اسلام پاکیزگی کا نام ہے. اور پھر ویلنٹائن ڈے والے دن 14 فروری والے دن کارڈ لکھے جاندے ہیں, کوئی گلدستہ پیش کردا ہے کوئی پھول پیش کردا ہے. جاؤ کالج یونیورسٹیوں میں بچے اور بچیاں یہ سارا مخلوط ماحول یہ ساری بغیرتی دے راستے جو کھلے 14 فروری والے دن لڑکا لڑکی نو پھول پیش کردا تے لڑکی لڑکے نو پھول پیش کر دیے تے کارڈ پیش ہوندے نے تے خط لکھے جاندے نے. معذرت سے اگر میں بات کہہ دیاں تو جاؤ تحقیق کر لو, مبالغہ نہیں ہے. 14 فروری والے دن ایک تحقیقی رپورٹ دے مطابق جتنے بغیرتی اور بے حیائی دے اڈے اور ہوٹلز دے کمرے نے کوئی ایک کمرہ بھی پچھلے سال اخبار اور تحقیقات نے ثابت کیا کہ 14 فروری والے دن ایک کمرہ بھی خالی نہیں رہا. ہوٹل اندر سارے بک ہوئے, سارا مخلوط ماحول چلا اور دوستی اور یاری اور محبت دے نام تے جناب علی غیر محرم دے نال تعلق استوار ہوا. پھر ہوٹلوں دے کمرے تک پہنچ کے زنا اور بے حیائی دا ماحول گرم ہوا. بتلاؤ تو صحیح یہ اسلام دین ہے یا یہ کیا ہے؟ تم مسلمان کہلا کے تم دین والے کہلا کے تم نوجوانوں کیا پیغام امت کے سامنے رکھنا چاہتے ہو؟ سن لو, شریعت حیا کا پیغام دیتی ہے, شریعت غیرت کا پیغام دیتی ہے. شریعت نے درس دیا, حیا کا دیا, لیکن نال شریعت نے پیغام بھی دے دیا کہ جڑا اہل اسلام دے اندر اہل اسلام دیاں بیٹیاں نو, اہل اسلام دے نوجواناں نو, اہل اسلام نو, اسلامی معاشرے نو بے حیائی دی لپیٹ اندر لینا چاہے او دے بارے قرآن دا اعلان سنیے. فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فرمایا بے شک وہ لوگ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, فرمایا جڑے لوگ اہل اسلام دے اندر بے حیائی نو پھیلانا پسند کردے نے, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, فرمایا اللہ پاک نے فرمایا انہاں واسطے دنیا اندر بھی عذاب ہے تے آخرت اندر بھی عذاب ہے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, فرمایا دنیا اندر بھی اسی دردناک
عذاب دیواں گے، آخرت دے اندر بھی دردناک عذاب دیاں گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، فرمایا جو اللہ جاندا وے تسی نہیں جان دے۔ سنیے اسلام غیرت دا نام ہے، اسلام غیرت دا پیغام دیندا وے۔ آندے جی ویلنٹائن ڈے منانا کیوں جائز نہیں؟ میں سنو، اسلام حیا دا درس دیندا ہے، جائز کیوں نہیں؟ اس دا سبب کیا ہے؟ سب تو پہلے نمبر تے غیر مسلمان دی طرفوں نکلا ہوا بغیرتی دا دور ہے، اور اسلام غیرت حیا والا دین ہے۔ اسلام پتہ کتنا پیارا اور کتنا محتاط دین ہے، اسلام نے تعلیم دی ہے۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا، سورہ الانعام پڑھیے، آیا نمبر 151 پڑھیے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فرمایا فحاشی دے قریب بھی نہ جانا، فحاشی کرنا درکنار، فرمایا تسی فحاشی دے قریب بھی نہ جانا۔ ما ظہر منہا وما بطن، خواہ فحاشی بے حیائی اعلانیہ ہوئے یا پوشیدہ ہوئے، خواہ بازار اندر اعلانیہ آ کے کسی دی بیٹی بہنو کارڈ اور پھول دی صورت دے اندر گلدستے پیش کر کے اس نو یوم محبت دا نام دے کے بغیرتی دا ماحول گرم کیتا جائے یا بند کمرے اندر بے حیائی کیتی جائے، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اہل اسلام فحاشی دے قریب بھی نہ آنا۔ دوسرا مقام قرآن پاک دا سورہ الاعراف آیا نمبر 133 ہے، فرمایا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ، فرمایا قُلْ کہہ دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي، بے شک تواڈے رب نے حرام کر چھوڑے ہے، الفواحش فحاشی نو فرمایا تواڈے رب نے حرام کیا، ما ظہر وما بطن، فرمایا اعلانیہ فحاشی ہوئے اس نو بھی رب نے حرام قرار دیا، کوئی چھپ کے فحاشی کرے اس نو بھی رب نے حرام قرار دیا۔ اسلام تو غیرت والا دین ہے، ایک گناہ دی ابتدا ہے، ویلنٹائن ڈے گناہ دی ابتدا، گناہ دا آغاز ہے اور حیا دا خاتمہ ہے، اور اسلام تو حیا والا دین ہے۔ کتنا حیا والا دین سنیے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ کرنا، شرح السنہ دے اندر امام بغوی رحمہ اللہ اس حدیث نو لے کے آئے، نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم، فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، تواڈے اندروں فرمایا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے نفسانی خواہشات نو محمد مصطفیٰ دی شریعت دے تابع نہ کر دے وے، جب تک انسان اپنے جذبات نو اپنی خواہشات نو پیغمبر دے تابع نہ کر دے وے، جڑا بے حیا انسان ہے وہ پیغمبر دی شریعت دے تابع نہیں جے رہندا، جڑا حیا والا وے وہ پیغمبر دی شریعت دے تابع رہ کے زندگی گزاردا وے، کتنا پیغمبر دی شریعت دا تابع ہوندا وے، وہ ایک ایک لمحہ شریعت دے مطابق گزاردا وے، او دا ایمان بھی اللہ پھر حیا دی وجہ تو کامل کر چھوڑدا وے۔ حیا جڑا اے ایمان دا حصہ وے، ایمان دا لازم ترین جز ہے۔ کہو گے دلیل کی؟ دلیل تے توجہ فرمائیے، حدیث پاک صحیح البخاری دے اندر حدیث نمبر 6117، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان دیاں 70 تو زیادہ شاخاں نے، نبی پاک نے فرمایا ایمان دیاں 70 تو زیادہ شاخاں نے، الحیاء شعبۃ من الایمان، نبی پاک نے فرمایا ایمان دیاں شاخاں اندروں حیا بھی ایمان دی ایک شاخ ہے۔ دوسری حدیث پاک، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے آپس اندر ملے ہوئے نے۔ اگر اس حدیث نو سمجھنا ہوئے تو ان الفاظ تے غور کیجئے، محبوب نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں لازم و ملزوم نے۔ کیا مانی؟ جے حیا نہ رہا تو ایمان بھی نہیں رہے گا۔ امام بہقی رحمہ اللہ دی حدیث تے کتاب ہے شعب الایمان، امام بہقی دی، اس اندر 7727 نمبر حدیث ہے
نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان دیا مختلف شاخاں نے، اونا اندروں حیا بھی ایمان دی ایک شاخ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جدو اینا دے اندروں ایک شاخ حیا دی اٹھ جائے گی تے باقی بھی رخصت ہو جان گیاں۔ جدو بندے چ حیا نہ رہے پھر بندے اندر ایمان بھی نہیں جے رہندا۔ جس بندے اندر حیا نہ رہے وہ جو جی چاہے کردا پھرے، بے حیا بندہ پھر ہر گناہ دا مرتکب بن جاندا وے۔ جے سمجھنا ہے تے اس کے ساتھ حدیث سے صحیح البخاری ملائیے، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندے اندر حیا نہ رہے ادو جو جی چاہے کردہ پھرے، جدو حیا ہی نہیں رہا پھر او دیا لگامہ آوارہ ہو چکی ہے۔ بے حیا انسان ہر گناہ دا مرتکب ہوئے گا، بے حیا انسان زنا دا مرتکب ہونے دے ساتھ ساتھ شراب دا مرتکب بنے گا، بے حیا انسان آوارگی دا مرتکب بنے گا، بے حیا انسان نمازی نہیں رہے گا، بے حیا انسان نو قرآن دی تلاوت نصیب نہیں ہوئے گی۔ بے حیا بن گیا نماز کی میں نصیب ہوئے، نماز تے خود بے حیائی تو منع کر دیا، روک دیا۔ جدو دے اندر حیا رخصت ہو گیا نماز دی محبت بھی اٹھ جائے گی۔ حیا پیدا کیجئے، اگر حیا نہ رہا پھر انسان دے اندر اللہ روحانیت بھی ختم کر دے گا۔ اور یاد رکھنا اگر حیا نہ رہا پھر اللہ ظاہری شکل و صورت دی خوبصورتی بھی چھین لے گا۔ بے حیا انسان دے چہرے تے نور نہیں آ سکتا۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ حدیث پاک جامع ترمذی اندر 1974 نمبر حدیث ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحاشی جس چیز اندر آ جاوے اس نو عیب دار بنا دیندی ہے، اور فرمایا حیا جس اندر آ جائے حیا اس نو خوبصورت بنا دیندہ ہے۔ اگر حسن چاندے ہو، اگر نور چاندے ہو، اگر دل دا سکون چاندے ہو، اگر چاندے ہو اللہ تو انہوں دل دا نور عطا کر دے، پھر اپنی اکھ اندر حیا پیدا کیجئے، اپنے دل اندر حیا پیدا کیجئے، اپنے معاملات اندر حیا پیدا کیجئے۔ اور اگر حیا نہ رہا پھر سوائے بربادی اور تباہی دے کچھ نہیں بچے گا۔ اگر میں بات کہہ دیا تو مبالغہ نہیں ہوئے گا۔ آج معاشرے دی تباہی دا سب تو بڑا سبب بے حیائی ہے، زنا ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے۔ میں عرض کرنا پورے خطبہ جمعہ اندروں اگر کوئی میرا پیغام یاد رہے یا نہ رہے توجہ میری طرف کیجئے، اس حدیث پاک نو ضرور یاد رکھنا۔ حدیث پاک سنن ابن ماجہ دے اندر حوالے دا ذمہ داراں رات سنن ابن ماجہ اندر میں اس حدیث نو پڑھ رہا سا اور موجودہ معاشرے تے غور کر رہا سا۔ واہ محبوب اللہ توڑے تے کروڑوں ہزاروں اور لاکھوں مرتبہ درود و سلام دی برکھا نازل فرمائے۔ محبوب جو فرما گے حق فرما گے، سچ فرما گے، کیونکہ نص قرآنی ہے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کلام نہیں فرما دے جب تک اللہ دی طرفوں وحی نہ جاوے۔ محبوب نات کے وحی نے نبی علیہ السلام نے خبر بیان فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث تے توجہ فرمانا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری اندر 4042 نمبر تقریباً یا 49 نمبر حدیث ہے۔ سنن ابن ماجہ اندر حدیث موجود ہے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما دے نے حدیث نو پھر غور نہ سننا، پھر عرض کرانگا پوری توجہ نہ سننا۔ سنن ابن ماجہ دے اندر 4019 نمبر روایت موجود ہے۔ جا کے سنن ابن ماجہ کھولیے 4019 نمبر حدیث کھولیے، یہی روایت مستدرک حاکم اندر بھی موجود ہے، صحیح سندنا روایت ثابت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام نو اپنی طرف متوجہ کیتا ہوئے اور خود نبی علیہ السلام صحابہ اکرام وال متوجہ ہو گئے نے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ جی محبوب جی، فرمایا میرے صحابہ جدو میری امت 5 چیزاں اندر مبتلا ہو جائے گی تے پھر اللہ دی طرفوں انہوں سزا ضرور ملے گی۔ فرمایا یا رسول اللہ کیڑیاں 5 چیزاں نے؟
نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جدوں میری امت دے لوگ بے حیائی دے اندر مبتلا ہون گے، فرمایا جدوں لوگاں دے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، جدوں اعلانیہ بے حیائی کیتی جائے گی، میں گزارش کرنا چاہنا کیا 14 فروری والے دن ویلنٹائن ڈے دے نام تے اعلانیہ بے حیائی نہیں ہوندی؟ کیا اعلانیہ اوریانی دا دورہ نہیں ہوندا؟ کیا اعلانیہ زنا دے راستے ہموار نہیں کیتے جا رہے ہوندے؟ سنو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، فرمایا جدوں میری امت دے اندر، جدوں جس قوم دے اندر فرمایا اعلانیہ کھول کر کے فحاشی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، تے اللہ انہاں تے سزا مسلط کرے گا۔ سزا کی ہوئے گی؟ نبی پاک نے فرمایا انہاں اندر طاعون دی بیماری پھیل جائے گی۔ اگلے الفاظ کی نے نبی پاک نے فرمایا جدو لوگاں اندر بے حیائی اعلانیہ ہو جائے گی، پھر اللہ انہاں تے سزا دے طور تے ایسیاں بیماریاں مسلط کر دے گا، ایسیاں بیماریاں انہاں اندر پھیل جان گیاں جنہاں بیماریاں دا انہاں دے بزرگاں تے انہاں دے پہلا لوگاں نے ذکر سنیا بھی نہیں ہوئے گا۔ بیماریوں کا سب سے بڑا سبب بے حیائی ہے۔ جس معاشرے اندر جس قدر بے حیائی زیادہ ہوئے گی، اس معاشرے اندر اس قدر ہی زیادہ بیماریاں ہون گیاں۔ جس معاشرے اندر بے حیائی عام ہوئے گی، اس معاشرے اندر بیماریاں بھی عام ہون گیاں۔ توجہ میری طرف کیجئے۔ اور محبوب نے فرمایا انہاں بیماریاں دے نام انہاں دے آباء و اجداد نے، بڑے بزرگاں نے سنے بھی نہیں ہون گے۔ ایڈ دی بیماری دا نام کیا پہلے ساڑے بزرگاں نے سنیا نہیں؟ ہائپاٹائٹس ہے، ہائپاٹائٹس سی ہے، ہائپاٹائٹس بی ہے۔ کیا بزرگاں نے جڑے ساڑے آباء و اجداد گزرے انہاں دی زندگی اندر بیماریاں دا تصور بھی کوئی نہیں؟ کئی کینسر ہے، بلڈ کینسر ہے، گلے دا کینسر ہے، خواتین نو چھاتی دا کینسر ہے، دماغ دا کینسر ہے، بلڈ کینسر آ گیا، ہڈیاں دا کینسر آ گیا ہے، کئی شوگر ہے، کئی گردیاں دا عارض ہے، کسی دے گردے جناب ڈلائسس ہو رہے نے، کسی دے گردے خراب نے، کوئی آندہ جی میرے گردے اندر پتھری آ گئی ہے، کدے ہارٹ اٹیک ہے، کدے بلڈ پریشر لو ہے، کدے تیز ہے، کدے جی پتے دی بیماری ہے، کوئی کولیسٹرول دا مریض ہے، کوئی گینٹھیے دا مریض ہے۔ تو سب تو بڑی جو بیماری وبا امت اندر پھیل گئی، جس تو 2 سال تو ہر دوسرا بندہ خوف زدہ ہے، وہ کرونا ہے۔ کرونا دا آج تو 5 سال 2 سال 3 سال پہلے کسی نے نام بھی نہیں سنا۔ تو جے حالیہ جے کرونا ختم نہیں ہو، ہن اومی کرونا آ گیا ہے۔ یہ ساریاں بیماریاں دا سبب کیا ہے؟ فحاشی اور عریانی۔ جس معاشرے اندر جتنی بے حیائی ہوئے گی، اس معاشرے اندر اتنی زیادہ ایسیاں بیماریاں ہون گیاں جنہاں بیماریاں دا انہاں دے بزرگاں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ میں اسی واسطے کہا کرنا حکومت اگے گزارش کرانگے، انسداد دہشت گردی ایکٹ بنائی ہے، محکمہ ہیلتھ بڑا جناب علی متحرک ہے، ہر جگہ تے کھڑے نے کرونا نہ پھیل جائے، ویکسین لگوا لو کرونا نہ پھیل جائے۔ کئی پولیو نو ختم کرنے واسطے گھر گھر دروازے کھٹکھٹا کے زبردستی انجیکشن لگائے جا رہے، قطرے پلائے جا رہے۔ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے، اگر لوگ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے بیماریاں ختم ہو جائے، اس کا واحد حل ہے معاشرے سے فحاشی کو، بے حیائی کو، عریانی کو ختم کر دو، اللہ معاشرے میں سے بیماریوں کو اٹھا لے گا۔ حکومت اگر تحفظ چاہتی ہے بیماریوں سے، ملک کو پاک کرنا چاہتی ہے ان وباؤں سے، جیسے انسداد دہشت گردی ایکٹ موجود ہے، ایسے انسداد عریانی اور فحاشی ایکٹ بنا دے جو بے حیائی کے راستے کو ہموار کرے، حکومت اس کو پکڑ کے اس کو سزا دے۔ لیکن کیا سزا دے گورنمنٹ؟ یہ تو خود بے حیائی کے اڈوں کو پروان چڑھانے میں ان کے کردار موجود ہے، بڑے بڑے گورنمنٹ کے افیسر موجود ہیں۔
یہ سین میں یہ فحاشی اور ریانی کے اڈے اور زنا کے اڈے، ہوٹلز جو ریسٹورنٹ بڑے بڑے موجود ہیں، کیا ان سے گورنمنٹ کو علم نہیں ہے؟ کیا ٹیکسز وصول نہیں ہو رہے؟ کیا سینمیا کو ٹیکس نہیں لیا جا رہا؟ یہ اداکار، یہ گلوکار، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ موسیقی، یہ بڑے بڑے جو تھیٹر چلتے ہیں، ان کا کیا حکومت کو علم نہیں ہے؟ علم ہے، ٹیکسز وصول ہوتے ہیں، بڑے بڑے افسران ان معاملات میں ملوث ہیں، اور پھر پوری کوشش جاری ہے ہم ملک سے وبا کا خاتمہ کر لیں۔ جاؤ، اس سے زیادہ شدت یورپ میں موجود ہے وبا کی بیماریوں کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ملک سے زیادہ وہاں بے حیائی موجود ہے۔ جس معاشرے میں جس قدر بے حیائی زیادہ ہوگی، اس قدر بیماریاں زیادہ ہوں گی۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ ہم ملک سے بیماریوں کا خاتمہ کریں تو خاتمہ ان ویکسین سے نہیں ہوگا، اللہ کی قسم خاتمہ محمد مصطفیٰ کی حدیث کے بتلائے نقشے سے ہوگا۔ اگر چاہتی ہے حکومت کے بیماری وبائے ختم ہو جائے اور یعنی فحاشی کو مکمل طور پہ ملک سے، معاشرے سے گورنمنٹ ختم کرنے کی تحریک چلا دے، اللہ اس معاشرے کو بیماریوں سے نجات عطا کر دے گا۔ اگر نہیں بے حیائی ختم کی جائے گی تو پھر قرآن دا اعلان، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا۔ رب نے فرمایا جو اہل ایمان اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اسی انہوں نے دنیا تے دردناک عذاب دیاں گے۔ اے دنیا چ عذاب ہے کرونا، دنیا چ عذاب ہے بیماریاں، دنیا چ عذاب ہے ایڈز دی بیماری جس کا علاج پوری دنیا اندر ابھی تک دریافت ہی نہیں ہوا۔ رات ہی میں ایک ڈاکٹر نہ گفتگو کر رہا سا، میں اس نے پوچھا ایڈز کا کوئی علاج آیا؟ اس نے کہا پوری دنیا اندر اتنی سائنس ٹیکنالوجی موجود ہے لیکن ایڈز کا آج تک دنیا اندر علاج کوئی نہیں۔ یہ سزا لہم عذاب علیم فی الدنیا۔ اور وہ کہنے لگا ڈاکٹر حضرت ایڈز دی بیماری پھیل دی بھی زنا دی وجہ تو ہے۔ اسلام غیرت کا، حیا کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ دے بندو اپنی غیرت عزت حیا نو پہچان لو۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں میری امت اندر جس قوم دے اندر اعلانیہ بے حیائی پھیل جائے گی، اللہ سزا دے طور تے انہاں تے اندر ایسیاں بیماریاں پھیلا دے گا جس طرح انہاں دے آباء و اجداد نے ذکر بھی نہیں سنیا ہوئے گا۔ دوسرے نمبر تے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا جدوں میری امت یا جڑی قوم بھی فرمایا ناپ تول اندر کمی کرے گی، ناپ تول اندر فرمایا جدو لوگ کمی کرن گے ادو اللہ انہاں تے سزا نازل کرے گا۔ فرمایا قید سالی دا شکار کرے گا، روزی دی تنگی آئے گی اور بادشاہ دے ظلم دے ذریعے اللہ انہوں سزا دے گا۔ فرمایا جس معاشرے اندر، جس ملک اندر ناپ تول اندر کمی ہوئے گی، اللہ اس قوم تے قید سالی مسلط کرے گا، رزق دی تنگی دے گا۔ صبح تو لے کے شام تک دکان تے گاہکاں دی لائن ٹوٹ دی نہیں، پھر بھی شکوہ کہندا پوری نہیں پیندی۔ میں کہا کنڈے تے پورا تولنا ہے جی، پورا نہ تولیے تے پوری نہیں پیندی۔ میں کہا تیری پوری پینی بھی نہیں۔ فرمایا جدو ماپ تول اندر کمی ہوئے گی اللہ سزا دے گا، قحط سالی مسلط کر دے گا، رزق دی تنگی رب دے گا، ظالم بادشاہ مسلط کرے گا۔ ہر دور اندر سی حکمرانہ دے شکوے کرنے بہ کے او مہنگائی بڑی ہے جی، بس بادشاہ چنگا نہیں جی، حکمران چنگا نہیں، چنگے اسی کوئی نہیں، اور جی گورنمنٹ چنگی کوئی نہیں، گورنمنٹ دے قانون چنگے کوئی نہیں، مہنگائی بڑھا دی ہے۔ میں کہا او ظلم کیتی جاندا ہے، میں جڑا ظلم تو کنڈے تے بہ کے کرنا ہے، جڑا ظلم تو کپڑا ماپ دیاں کرنا ہے، او ظلم نہیں ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن پاک نے بیان کیا، فرمایا زمین تے جو فساد پھیل رہا ہے تواڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے۔ تیسری چیز نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو لوگ اپنے مالاں دی زکاة دینا بند کر دیں گے تے اللہ آسمان تو انہاں دی طرف بارشاں بھی بند کر دے گا۔
فرمایا اگر جانور نہ ہوندے رب دی زمین تے اللہ بارش دا ایک قطرہ بھی نہ برساندا۔ جس معاشرے اندر زکوٰۃ دینا روک دیتا جائے اوتھے اللہ دی رحمت نہیں برسدی۔ زکوٰۃ لاکھ روپے بن دی ہے، زکوٰۃ 2 لاکھ بن دی ہے، زکوٰۃ 5 لاکھ بن دی ہے۔ زکوٰۃ کے بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے کاروباری معاشرے اندر موجود نہیں۔ اگر ہر کاروباری پوری امانت دیانت دے نال اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کر دے، معاشرے اندر غربت ختم ہو جائے۔ جدو زکوٰۃ ادا کرے گا غریب دے منہ اندر لقمہ پہنچے گا، غریب دعا دے گا، اللہ تیرے کاروبار برکت نازل کرے گا۔ چوتھی بات نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو لوگ اللہ اور دے رسول دا عہد توڑ دین گے، فرمایا اللہ انہاں تے دوسریاں قوماں نو دشمن نو مسلط کر دے گا۔ فرمایا دشمن انہاں دے ہاتھ چو ہر چیز چھین کے لے جائے گا۔ فرمایا جدو اللہ اور اس دے رسول دے عہد نو توڑا جائے گا، پوری دنیا اندر مسلمان پستے نظر آ رہے، پوری دنیا تے دیکھنے اندر نظر آ رہا۔ کوئی بندہ اس وقت سوشل میڈیا دے ذریعے اور جناب علی الیکٹرانک میڈیا دے ذریعے انہاں باتاں تو غافل نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جدو اہل اسلام، جدو قوم اللہ اور اس کے رسول دا عہد توڑ دے گی، اسی کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دا رب دی ذات نہ عہد کر چکے ہیں کہ ہن زندگی دا ایک ایک لمحہ اویں گزاراں گے جویں رب کہے گا، جویں محمد مصطفیٰ کہن گے۔ جدو اسی اس دے مطابق نہیں چلاں گے، گویا اسی جڑا وعدہ رب دی ذات نہ اور رسول اللہ دی ذات نہ کلمہ پڑھ کے کیا، اسی اس وعدے نو توڑ رہے ہیں۔ فرمایا جدو قوم اللہ اور اس دے رسول دے عہد نو توڑ دے گی، اللہ سزا مسلط کرے گا، اللہ انہاں تے دشمن نو مسلط کر دے گا۔ اور پانچویں بات میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جدو میری امت دے اندر لیڈر، حکمران، سردار، پرے پچایت دا چودھری، وقت دا جج، قانون دان، فرمایا جدو اللہ دے قانون دے مطابق فیصلے نہیں کرن گے تے اللہ انہاں تے سزا مسلط کرے گا، اللہ انہاں دی آپس اندر لڑائی ڈال دے گا۔ کوئی ایک عدالت لائیے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، لوگ وکیلاں دے چیمبر اندر ذلیل ہو رہے نے، لوگ عدالت اندر ذلیل ہو رہے، فیصلہ ہی نہیں ہو رہا۔ فیصلہ کیویں ہوئے؟ جدو فیصلے دی تاریخ آندی ہے دوجا وکیل پیسے کھادی بیٹھا ہوندا ہے، جے وکیل دوویں صاف ہون تے جج بک جاندے نے۔ انصاف کتوں ملے؟ جنہیں انصاف دینا سی وہی انصاف دے بقاؤ نکلے، انہیں انصاف فروخت کر دیا پیسے دے عوض اندر۔ بڑے بڑے چودھری بھی پرے اندر فیصلہ کر دے، ڈنڈی مار دے نے، ہو جی ٹھیک ہے پھر شریعت انج آندی ہے، قرآن انج آندا ہے، حدیث انج آندی ہے، اور مولوی جی تسی اپنی گلاں چھڈو نا، پھر کی کریے ہن؟ پھر میرا لگدا لگاندا کل نوں اس کو ووٹ نہیں منگن آنے۔ چند ووٹوں کے لیے ظلم کرتے ہو، فیصلے کرتے، بے انصافی کرتے ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ انہاں دی آپس اندر لڑائی ڈال دے گا۔ اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری وغیرہ اندر حدیث ہے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم دے اندر سب تو خطرناک جڑا معاملہ پھیل جائے گا، فرمایا ان اندر قتل پھیل جائے گا۔ فرمایا قتل اتنا عام ہو جائے گا، قتل کرنے والے نوں نہیں پتا ہوئے گا میں قتل کیوں کر رہا، ہون والے نوں نہیں پتا ہوئے گا میں قتل کیوں ہونا پیا۔ یہ سزا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ غیرت مند بنیے، حیادار بنیے، اللہ حیا دی وجہ تو عزت عطا کر دا جے، بے حیائی دی وجہ تو اللہ دنیا اندر بھی ذلیل کر دے گا، اللہ آخرت اندر بھی ذلیل کرے گا۔ دنیا اندر بھی دردناک عذاب ملے گا، آخرت اندر بھی دردناک عذاب ملے گا۔ سننا توجہ فرمانا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ دمشقی صحابی نے، نبی علیہ السلام دے بڑے نیک صحابی نے، بڑے اللہ والے صحابی نے، بڑے تہجد گزار نے،
بڑے شب زندہ دار نے، بڑے نیک نے، حتیٰ کہ اتنے نیک نے ہر وقت اللہ 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 دے نال لگاؤ ہوئے، لوگوں دے اندر بھی بیٹھنا زیادہ دیر پسند نہیں فرماندے۔ ایک دن سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں صحابہ اکرام دے قریب تو گزر رہے ہیں، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ابو درداء کی آندے ہو؟ فرمایا اے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانو کوئی پتے دی گل ہی دس دے وہ، سانو بات ہی کہہ دے وہ، کوئی اہم ترین گل ہی دس دے وہ۔ سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما دیا سنیا میں، نبی پاک نے فرمایا سی، نبی پاک نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی بے حیائی نو پسند نہیں کر دے۔ اور دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا سی جیڑا بندہ فاحش گوئی کرے، برا بولے، بری زبان استعمال کرے، زبان چو گند بکے، فرمایا اللہ فاحش کو انسان نو بھی پسند نہیں کر دے، اور بے حیا نو بھی رب پسند نہیں کردا۔ بے حیا انسان رب دا نا پسندیدہ ترین انسان ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حدیث اندر الفاظ موجود نے، صحابی فرماندے نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو حکم ارشاد فرماندے، نبی علیہ السلام فرمایا کر دے اے میرے صحابہ بے حیائی دے کولوں بچ جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی، بے شرمی، بد زبانی، بد فعلی اور بدکاری نو پسند نہیں جے کردا۔ کتے نبی علیہ السلام نے وضاحت کر دیا فرما دیتا، نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بدکار انسان نو، بے حیا انسان نو، فحاشی نو پسند کرنے والے انسان نہ اللہ دی ذات سخت نفرت کر دی ہے۔ فرمایا اللہ اس بندے نہ غصے اندر آ جاندا وے جڑا بے حیا انسان ہے، جڑا نظر دے ذریعے غیراں دی عزتاں نو تکدا وے، جڑا لوگاں دی بہو بیٹیاں دی عزتاں نو تار تار کر دیندا وے۔ فرمایا جدی نظر اندر بے حیائی آ جاوے، جدے عمل اندر بے حیائی آ جاوے، ایسے انسان نہ رب دی ذات ناراض ہو جاندی ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سنو جوانو، حیا اپنے اندر پیدا کر لو۔ اگر حیا دار نہیں رہو گے تو پھر اللہ دنیا اندر ذلت دے گا۔ اگر تسی کسی دی بیٹی اور بہو دی طرف نظر ڈالو گے، پھر محض اس بول اندر نہ کہیں رہنا کہ تہاڈی عزت محفوظ رہ جائے گی۔ اگر تہاڈی نظر تو کسی دی بیٹی بہن محفوظ نہیں ہے، وقت آئے گا پھر تہاڈی بیٹی اور بہن بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اگر چاہندے ہو اللہ تہاڈی عزت دی حفاظت کرے، اگر چاہندے ہو اللہ تہاڈی غیرت دی حفاظت کرے، جدو گھروں نکلن لگو نا، وہ تو گھر دے دروازے تے کھڑے ہو کے پیچھا نگاہ ماریا کرو کہ میرے گھر اندر ماں بھی موجود ہے، میرے گھر اندر بیٹی بھی موجود ہے، میرے گھر اندر بہن بھی موجود ہے، میرے گھر اندر بیوی موجود ہے۔ پھر چلیا کرو راستے تے پھر کسی دی بچی، کسی دی بہن، کسی دی ماں نو دیکھن لگیا کروڑ مرتبہ سوچنا کہ اے رشتے میرے گھر اندر بھی موجود نے۔ اگر آج تسی کسی دی بیٹی اور بہو نو بری نظر نہ دیکھو گے، وقت آئے گا تہاڈی بیٹی اور بہو نو بھی دیکھیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دی حفاظت دے بارے محبوب نے فرمایا، مسند احمد اندر روایت موجود ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مینوں 6 چیزاں دی ضمانت دے دے، میں نبی اس نو جنت دی ضمانت دینا۔ فرمایا سب تو پہلی بات جدوں بات کرے تے سچ بولے، دوسرے نمبر تے فرمایا جدو وعدہ کرے تے وعدے نو پورا کر دے، تیسرے نمبر تے جدو امانت کو رکھی جائے فرمایا امانت نو ادا کر دے، چوتھے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا اپنی نظر نو جھکا کے رکھے، اپنی نظر نو جھکا کر کے رکھے، اور نبی پاک نے 5ویں نمبر تے فرمایا اپنے ہتھاں نو غلط استعمال نہ کرے۔ فرمایا جیڑا بندہ انہاں 5 چیزاں دی مینوں ضمانت گارنٹی دے دے وے، میں نبی اس نو جنت دی ضمانت دینا وا۔ جیڑا بے حیائی دا پروگرام کردا، جیڑا کسے دی بیٹی بہن نو پھل پکڑاندا وے، جیڑا ویلنٹائن ڈے والے دن جیڑا کسے دی بچی وال نظراں اٹھا کے ویندا وے، او کیویں رسول اللہ نو ضمانت دے رہا وے، او جھوٹا وے اپنے حد دے اندر۔ جیڑا کسے دی بچی دی عزت تار تار کرنے واسطے بڑھے، وقت آئے گا اللہ اس دی بھی عزت برباد کر دے گا۔ قرآن پاک اندر رب نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ فرمایا لوگو زنا دے قریب
قریب نہ جانا. آخری الفاظ سے غور کیجئے. فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا. فرمایا زنا دے قریب نہ جانا. ولا تقربوا الزنا, زنا دے قریب نہ جانا. زنا کیا ہے؟ حدیث صحیح البخاری اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ دا غلط استعمال آنکھ دا زنا ہے. آنکھ دے نال غیر محرم نو دیکھنا اے آنکھ دا زنا ہے. فرمایا آنکھ بھی زنا کر دیئے, ہاتھ بھی زنا کر دینے. محبوب نے فرمایا شرمگاہ تو اس دی تصدیق کر دی ہے. محبوب نے فرمایا آنکھ بھی زنا کر دی ہے, ہاتھ بھی زنا کر دینے. اور قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا ولا تقربوا الزنا, زنا دے قریب نہ جانا. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ, فرمایا فحاشی ہے. فرمایا فحاشی ہے زنا, فحاشی ہے زنا. انہ کان فاحشہ وساء سبیلا. فرمایا بڑا برا راستہ جس کے قریب نہ جانا. فحاشی والا راستہ برا راستہ ہے. وساء سبیلا, بڑا ہی برا راستہ ہے. کتنا برا راستہ ہے؟ اے راستے تے بندہ چل نکلے تو اے راستہ ایک دن چکر کٹ دے بندے دے گھر اندر پہنچ دے. شریعت اصول ہے جیسا کرو گے ویسا برو گے. اگر کسی ول ویخ کے محبوب نے فرمایا تسی ہنسو گے, وقت آئے گا تواڈے ول ویخ کے ہنسیا جائے گا. من زنا زنیا, فرمایا اگر تسی زنا کرو گے وقت آئے گا زنا وساء سبیلا, برے راستے تو گزر دے ہوئے تواڈے گھر اندر پہنچ جائے گا. اے زنا دا راستہ انتہائی برا راستہ ہے. چکر کرتے انسان دے گھر تک پہنچ دے. امام شافعی علیہ رحمہ اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کردے سی لوگو زنا قرض ہے, تسی کرو گے تے اس قرض دی ادائیگی تواڈی بیٹی نو تواڈی بہن نو ادا کرنی پڑے گی. یہ کیویں ہو سکتا ہے تسی لوگاں دی عزتاں برباد کرو تے تواڈی عزت محفوظ رہ جائے؟ اور جوانو جس چوک اندر جس رستے اندر کھڑے ہو کے لوگاں دیا بیٹیاں اور عزتاں نو تکن واسطے کھلوندے ہو, ادو غور کیتا کرو تواڈے گھر اندر بھی بہناں اور بیٹیاں ماں موجود ہے. اسی راستے تو انہاں بھی گزرنا ہے. اگر آج تسی چوک اندر لوگاں دیا بچیاں دے انتظار چ کھڑے ہو, کل نو تواڈی عزت دے انتظار چ کوئی اور کھڑا ہو جائے گا. ایسا ممکن ہی نہیں کہ تسی لوگاں دی عزتاں برباد کرو تواڈی محفوظ رہ جائے. ساڑھے استاد ہوندے سن سکول دور دے ایک بات کیا کردے سی, اندے ایک منیجر سی مل دے مالک نے مینیجر نو تھپڑ ماریا. کسی بات تو غصے اندر آ کے مینیجر نو تھپڑ ماریا. مینیجر ملازم سی برداشت کیا, گھر اندر آیا, لیکن اس نو گھر بیوی تے غصہ چڑھیا, اس نے بیوی نو تھپڑ دے ماریا. بیوی نو غصہ چڑھیا اولاد تے, انہیں بچے نو تھپڑ ماریا. بچہ غصے چایا باہر نکلیا, انہوں کتا سامنے نظر آیا, انہیں غصے جان کے انہوں کوئی شاید دے ماری. کتے نے جو چڑھیا غصہ تے بندہ ٹریا جاندہ سی, انہوں وڑ دیتا. تو جو تحقیق دی پتہ چلیا اے او مل دا مالک کی سی جنہیں او منیجر نو تھپڑ ماریا سی نا, اے کتے نے انہوں کٹیا. کتنے چکر تو پہنچی بات ہوئی. اگر کسی نہ کرو گے تو ہٹے نہ بھی ہوئے گی. ایک واقعہ ہے, قرآن اندر نہیں حدیث اندر نہیں ہے. حیات الحیوان علامہ دمیری رحمہ اللہ دی 2 جلد اندر کتاب موجود ہے, اس اندر واقعہ موجود ہے. علامہ دمیری رحمہ اللہ اپنے دور دا واقعہ لے کے آئے. اس واقعہ نو پوری توجہ نہ سننا, پھر اپنے ضمیر کو فیصلہ لینا کہ کیا یہ واقعہ تو سبق ساڑھے ضمیر نے سیکھا ہے یا نہیں. علامہ دمیری رحمہ اللہ فرماندے نے ایک بندہ تجارت دی غرض نہ کاروبار دی غرض نہ گھر تو جا رہا ہے, اپنے گھروں نکلیا تجارت تے چلا گیا. چند دنوں بعد اس نے واپس آنا سی. پیچھو اس تے گھر دے اندر ایک ماشکی, اس دور دے اندر ماشکی آندے سن, مشکا اندر پانی لے کے گھر اندر پہنچاندے سن. ماشکی پانی لے کے گھر اندر آیا, اس نے دیکھا گھر اندر عورت اکیلی ہے. برائی دا ارادہ لے کے آگے بڑھا, اس عورت دے جسم نو ہاتھ ڈالنے لگا. عورت نے چیخو پکار کی, اس تے جسم تے اس دا ہاتھ لگا, اس نے چیخو پکار کی. ماشکی ڈرا, دوڑا اور باہر نکل گیا اور چلا گیا. چند دن گزرے, اس عورت دا شوہر سفر تو واپس آیا,
جو ہی گھر اندر پہنچا عورت حیا والی غیرت والی سی. اللہ آج دیاں عورتاں اور ساڑیاں بیٹیاں بہنوں ایسی غیرت نصیب کر دے. جو ہی شوہر گھر اندر داخل ہوا بیٹھنے لگا, عورت کہنے لگی اے میرے خامد بیٹھنا نہ, بیٹھنے تو پہلے ایک بات ہے جواب دو. کہنے لگا کیا بات ہے؟ عورت کہنے لگی فلاں دن اتنے بجے اس ٹائم تے تسی کسے غیر محرم عورت دے کندھے تے ہاتھ کیوں رکھیا ہے؟ خامد پریشان ہو گیا, حیران ہو گیا کہ میں اتنے کلومیٹر دور سفر اندر سا, اس نو کس نے اطلاع دی؟ نہ اس دور اندر واٹس اپ ہے, نہ اس دور اندر فون ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی ذریعہ مواصلات نہیں ہے, اس نو خبر کس نے دی؟ او بندہ حیران ہو کے اپنی بیوی نو پوچھنے لگا اللہ دی بندی بتلا تو صحیح نا, تینوں یہ بات دسی کس نے, تینوں کہی کس نے؟ وہ کہنے لگی دساں گی بعد اندر, پہلے میرے سوال دا جواب دو, کیا اتنے دن پہلے تسی اس وقت اندر کسے غیر محرم عورت دے کندھے تے ہاتھ رکھیا؟ کہنے لگا ہاں بازار اندر گزر دیاں میری نظر اندر کچھ برائی آئی, ایک عورت مینوں پسند آئی, میں آگے بڑھ کے اس دے کندھے تے ہاتھ رکھ بیٹھا سا. وہ کہنے لگی باہر تو لوکاں دی عزت برباد کرنے لگا سا نا, گھر اندر تیری عزت بھی برباد ہو چلی سی. کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا جس وقت عورت کہنے لگی جس وقت تو بازار اندر کسے دی عزت دے کندھے تے ہاتھ رکھیا, اسی لمحے اندر اے معاشقی نے گھر اندر پہنچ کے میرے کندھے تے بھی ہاتھ رکھیا سی. کیا سمجھ دیو تسی لوگاں دی عزت برباد کرو تہاڈی محفوظ رہ جائے گی. میں کہنا 14 فروری دا انتظار کرنے والے جوانوں, اس انتظار اندر 14 فروری ویلنٹائن ڈے آئے گا, اسی کسی دی بیٹی اور بہن نو پھول پیش کران گے. جے تسی کسی دی بیٹی اور بہن دے انتظار اندر کسی پھول پیش کران گے تے تہاڈی بیٹی اور بہن دے انتظار اندر بھی کوئی بیٹھا ہوئے گا. اگر چاہتے ہو اللہ تہاڈی عزت محفوظ کر لے, پھر دوسرے دی عزت نو عزت سمجھیے, غیرت حیا سیکھیے. اسلام تو پکیزہ, حیا والا مذہب کائنات اندر کوئی نہیں. یورپ دی ساری بدتمیزی اور غیر مسلم دے سارے ہتھ کنڈے آگے بڑھے اس موبائل دے ذریعے اور انٹرنیٹ دے ذریعے, معذرت دے نال ڈرامے اور فلموں دے ذریعے غیر مسلم نے پیسہ انویسٹ کر کے مسلم معاشرے نو بے حیا بنانے دی کوشش کی ہے, کیونکہ غیر مسلم جاندہ ہے مسلمانوں نو اونج فتح نہیں کیتا جا سکتا, انہاں نو فتح کرنا ہے, انہاں دے جواناں اندر بے حیائی پھیلا دو. او جوانوں غیرت سیکھو, حیادار بن جاؤ. تسی اس پیغمبر دا کلمہ پڑھ چکے ہو جس مصطفیٰ دے بارے امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرما دیا نے, اتنا تے کواری لڑکی اندر, غیرت والی لڑکی اندر بھی حیا نہیں ہوندا جتنا حیا اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا. اور غیرت مند نبی دے غیرت مند امتی بنو, اور باحیا پیغمبر دے باحیا امتی بنو. رسول اللہ فرما گے ہر دین دی کوئی نہ کوئی خوبی ہوندی ہے, اور اسلام دی خوبی حیا ہے, اسلام دی خوبی حیا ہے, اسلام دی خوبی حیا ہے. مسلمان بے حیا نہیں ہوندا, مسلمان جڑا ہوندا ہے کسی دی بیٹی وال نظر نہیں اٹھاندا. رسول اللہ نے فرمایا اگر اچانک کسی عورت نظر پڑ جائے فرمایا فوراً نظر نو نیچا کر لو. فرمایا اگر دوبارہ اٹھا کے اس عورت وال ویکھو گے اللہ دے ہاں گناہ شمار کیتا جائے گا. اگر تسی لوگاں دیاں بچیاں وال نظر اٹھاؤ گے پھر ساڈیاں عزتاں بھی محفوظ نہیں رہن گیاں. جوانوں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا, تواڈی اگر نظر اندر بے حیائی آ جائے, تواڈے دل اندر بے حیائی برائی آ جائے, تے اگر تسی آگے بڑھنے لگو کم از کم اپنی ذات تے ترس نہیں اگر کھا سکدے, اگر دنیا آخرت دے اندر تسی عذاب تو نہیں ڈر دے, کم از کم گھر بیٹھیاں بہناں دے بارے اندر حیا کھا جاؤ. گھر بیٹھیاں اپنیاں عزتاں دے بارے اندر اور اپنی ماں دے بارے اندر, پھوپھ اور خالہ رشتیاں دے بارے اندر حیا کھا جاؤ. اے برائی تسی کرو گے, زنا دا دروازہ تسی کھولو گے, جس دروازے نو کھول کے زنا دے راستے تسی داخل ہوو گے, اس راستے چو کتے تواڈی عزت شکار نہ ہو جائے. اللہ کو دعا ہے اللہ منو اور تانوں با حیا بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین.